فکرنامہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنیف احیاء علوم الدین کی جلد اول کا حصہ دوم پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم اسلامی عبادات اور شرعی احکامات کی روشنی میں نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج جیسے بنیادی ارکان اسلام کے فضائل، شرائط اور متعلقہ فقہی مسائل پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کے آداب، فضائل اور تفسیری پہلو بھی زیر بحث آئیں گے، اور عبادات میں پڑھی جانے والی دعاؤں اور اذکار کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ امام غزالی کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف عبادات کے ظاہری ڈھانچے پر بات نہیں کرتے، بلکہ ان کی گہرائی میں اتر کر روح، باطنی آداب اور اصل مقصد کو سامنے لاتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کی تعلیمات سے کچھ اہم نکات سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی عبادات کو کیسے زیادہ بامانی بنا سکتے ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ عبادات صرف جسمانی مشقیں نہیں ہیں، ان کا اصل مقصد تو روح کو پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنا ہے۔ تو آئیے ان عبادات کے سمندر میں اتر کر دیکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے کون سے حکمت کے موتی نکالے ہیں۔ چلیں گفتگو کا آغاز نماز سے کرتے ہیں، دین کا ستون ہے نا؟ جی بالکل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں سب سے زیادہ زور خشوع و خضوع یعنی دل کی حضوری پر دیتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ صرف اعضاء کا ساکن رہنا کافی نہیں، اصل چیز دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وہ نماز میں آنے والے وسوسوں اور دنیاوی خیالات کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان خیالات سے لڑنا بھی مجاہدہ ہے، لیکن اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دل اللہ کی عظمت اور اپنی محتاجی کے احساس میں ڈوبا رہے۔ جی حاضر قلبی کو وہ تمام عبادات کی جان قرار دیتے ہیں، مطلب بغیر دل کی توجہ کے نماز ایک بے روح جسم کی طرح ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خشوع صرف ایک اضافی خوبی نہیں بلکہ نماز کا جوہر ہے۔ اچھا، تو اس کیفیت کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوشش کریں کہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور دل میں جمائیں۔ ٹھیک۔ نماز کے آداب میں ایک اور چیز سترہ یعنی نمازی کے آگے رکاوٹ رکھنے کا ذکر بھی امام غزالی نے کیا ہے۔ وہ اس حوالے سے مختلف فقہی آراء اور احادیث لاتے ہیں۔ جی بنیادی خیال یہ ہے کہ نمازی اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے تاکہ نظر محدود رہے اور توجہ نہ بھٹکے اور دوسروں کے گزرنے میں بھی خلل نہ ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ سترہ رکھنا مستحب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس پر عمل تھا۔ اگر کوئی سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹتی تو نہیں، لیکن خشوع میں کمی آ سکتی ہے یا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سترہ جیسی بظاہر چھوٹی چیز کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی اندرونی کیفیت یعنی خشوع سے جوڑ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہری آداب باطنی کیفیت کو بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو عملی طور پر کیا کریں؟ نماز پڑھتے وقت اگر ممکن ہو تو اپنے آگے کوئی چیز، دیوار یا ستون کو سترہ بنا لیں تاکہ توجہ قائم رہے۔ صحیح۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جمعہ کی، جسے دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ جی بالکل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن کے خاص فضائل اور آداب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور خاص طور پر مسجد جلدی پہنچنا، ان سب کی بڑی فضیلت ہے۔ اور سب سے اہم بات، خطبہ انتہائی خاموشی اور توجہ سے سننے کی تاکید ہے، یہاں تک کہ کسی دوسرے کو خاموش رہو کہنا بھی منع ہے۔ جی اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور ایک خاص قبولیت کی گھڑی کا ذکر کرتے ہیں جو جمعے کے دن ہوتی ہے، جسے تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جمعہ صرف ایک ہفتہ وار نماز نہیں بلکہ ایک اجتماعی عبادت اور مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے۔ امام غزالی کے بیان کردہ آداب اس دن کی اہمیت اور روحانی تیاری پر زور دیتے ہیں۔ تو اس دن کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن اہتمام سے تیاری کریں، خطبہ غور سے سنیں اور درود شریف و دعا کی کثرت کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ نفلی عبادات کی اہمیت کو بھی بہت اجاگر کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ نوافل فرض عبادات میں رہ جانے والی کمیوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ جی ہاں، وہ مختلف نفل نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے اشراق سورج طلوع ہونے کے بعد، جی چاشت یعنی دن چڑھنے پر، اوابین مغرب کے بعد، اور سب سے بڑھ کر تہجد رات کے آخری پہر میں۔ تہجد کی تو بہت فضیلت ہے۔ جی، وہ تہجد کو انبیاء اور صالحین کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ نفلی نمازیں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ نوافل گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اضافی اظہار ہے نا، جو فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ بندے کے شوق اور تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو نماز کے بعد اب آتے ہیں اسلام کے دوسرے اہم مالی رکن زکوٰۃ کی طرف۔ جی، زکوٰۃ۔ امام غزالی زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بخل جیسی باطنی بیماری کا علاج ہے اور مال کی محبت کو دل سے کم کرتی ہے۔ وہ ان اموال کی تفصیل بھی دیتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے مویشی، سونا، چاندی، زرعی پیداوار، تجارتی مال۔ جی، اور زمین سے نکلنے والا خزانہ یعنی رکاز، ہر ایک کے لیے نصاب یعنی مخصوص مقدار اور شرائط جیسے سال گزرنا، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، امام غزالی یہاں بھی صرف فقہی تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے روحانی مقصد یعنی نفس کی پاکیزگی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کو نمایاں کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ عبادت بے وقت مالی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ تو اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ اپنے مال کا حساب کر کے شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں زکوٰۃ کے سب سے اہم پہلو کی طرف، جس پر امام غزالی نے بہت زور دیا ہے۔ وہ ہیں زکوٰۃ دینے والے کے باطنی آداب۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی قبولیت کا اصل دارومدار نیت اور ان آداب پر ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ادب اخلاص نیت ہے، یعنی زکوٰۃ صرف اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، دکھلاوے یا شہرت کے لیے نہیں۔ بالکل۔ دوسرا، احسان نہ جتلانا، دینے والا یہ سمجھے کہ مال اللہ کا ہے اور وہ صرف امانت پہنچا رہا ہے۔ جی، یہ بہت نازک بات ہے۔ لینے والے پر احسان جتلانا یا اسے تکلیف دینا زکوٰۃ کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ تیسرا، بہتر مال دینا، اپنی پسندیدہ اور اچھی چیز دے، نہ کہ بیکار اور ردی۔ چوتھا، خفیہ طور پر دینا افضل ہے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ البتہ اگر دوسروں کو ترغیب دینے کی نیت ہو تو اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی، نیت کا اعتبار ہے۔ اور پانچواں، مستحق افراد کو تلاش کرنا، ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے جو واقعی ضرورت مند اور متقی ہوں۔ یہ آداب زکوٰۃ کو محض ایک ٹیکس کی ادائیگی سے بلند کر کے ایک گہری روحانی عبادت بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ امام غزالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ عمل کے ساتھ ساتھ نیت اور اخلاق کی درستگی کتنی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے ہوئے کیا خیال رکھنا چاہیے؟ زکوٰۃ دیتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھیں، عاجزی اختیار کریں اور لینے والے کی عزت کا بہت خیال رکھیں۔ جس طرح دینے والے کے آداب ہیں، اسی طرح امام غزالی نے زکوٰۃ لینے والے کے لیے بھی کچھ آداب بتائے ہیں۔ لینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کی طرف سے اس کا حق ہے جو ایک بندے کے ذریعے مل رہا ہے۔ جی، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دینے والے کو دعا دینی چاہیے۔ اگر معلوم ہو کہ مال حرام ہے تو لینے سے پرہیز کرے۔ جی بالکل۔ اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے۔ قناعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک خوبصورت توازن ہے۔ لینے والے کی شکر گزاری اور قناعت اس عمل کو دونوں طرف سے بابرکت بنا دیتی ہے۔ جی، یہ عزت نفس اور توکل علی اللہ کا سبق ہے۔ تو لینے والے کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اگر ضرورت کے تحت زکوٰۃ قبول کرنی پڑے تو دل میں شکر اور دینے والے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بعد اب ہم روزے کی طرف آتے ہیں۔ جی، رمضان کا مہینہ اور روزہ۔ امام غزالی روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ جی، گناہوں سے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت کا خاص دروازہ الریان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ روزے کے ظاہری آداب بھی بتاتے ہیں، جیسے سحری کھانا، افطاری میں جلدی کرنا اور خاص طور پر دوران روزہ لغوی باتوں، جھگڑے اور غیبت سے بچنا۔ یہ ظاہری آداب روزے کی بنیاد ہیں،
लेकिन इमाम गजाली की असल तवज्जो इससे आगे है ना। जी। वो वाजे करते हैं कि रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं। तो ज़ाहिरी आदाब के हवाले से क्या करना है? सहरी व अफ्तारी में सुन्नत पर अमल करें और रोजे की हालत में फजूल गोई और झगड़े से परहेज करें। सही। यहाँ इमाम गजाली रोजे के असल राज इसरारो सोम की बात करते हैं। जी, रोजे के बातनी पहलू। वो रोजे के 3 दर्जे बताते हैं। पहला, अवाम का रोजा, जो सिर्फ पेट और शर्मगाह को खाने पीने और जिनसी अमल से रोकना है। दूसरा, खवास का रोजा, जिसमें इन चीजों के साथ साथ आंख, कान, जुबान, हाथ, पाँव और दीगर आज़ा को भी गुनाहों से बचाना शामिल है। फजूल गोई ना करना, कान से बुरी बात ना सुनना, हाथ से गलत काम ना करना वगैरह। तीसरा दर्जा खासुल खास का है, जिसमें दिल को भी अल्लाह के सिवा हर चीज से खाली कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली असल जोर दूसरे दर्जे यानी खवास के रोजे पर देते हैं और कहते हैं कि हकीकी रोजा यही है। वो ये भी कहते हैं कि इफ्तार के वक्त बहुत ज्यादा खा लेना रोजे की हिकमत यानी नफ्स को तोड़ना उसके खिलाफ है। जी, ये भी एक आम गलती है। और रोजा रखकर दिल में खौफ और उम्मीद की कैफियत होनी चाहिए कि कबूल हुआ या नहीं। ये रोजे की वो गहराई है जो उसे हकीकी मानों में तकवा का जरिया बनाती है। जी, इमाम गजाली हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम अपने रोजे को सिर्फ भूख प्यास से आगे बढ़ाकर आज़ा और दिल का रोजा बनाएं। तो रोजे में किस चीज का खास ख्याल रखें? रोजे में खास तौर पर अपनी जबान, आंखों और कानों की हिफाजत करें और कोशिश करें कि दिल भी अल्लाह की याद में मशगूल रहे। सही। अच्छा, किताब के इस हिस्से के आखिर में इमाम गजाली रहमतुल्लाह हज का बयान शुरू करते हैं। जी, हज। वो हज को दीन की तकमील और इस्लाम की अजीम इबादत करार देते हैं। कुरान की आयत वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला का हवाला देते हुए इसकी फर्जियत बताते हैं। जी, इस्तिताअत रखने वाले पर फर्ज है। वो अहादीस भी नकल करते हैं जिनमें हज की फजीलत बयान हुई है। मसलन ये कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और उसमें कोई बेहुदा बात या गुनाह न करे, जी, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह, क्या अजीम फजीलत है। और हज मबरूर यानी नेकी वाला मकबूल हज, इसका बदला जन्नत है। जी हाँ। इमाम गजाली इस बात पर भी जोर देते हैं कि जिस पर हज फर्ज हो जाए उसे जल्दी अदा करना चाहिए। हज एक मुनफरिद इबादत है। इसमें माली, बदनी और रूहानी तीनों पहलू जमा हैं। सही। ये सफ़र इश्क है और इमाम गजाली के नज़दीक ये ज़ाहिरी सफ़र के साथ साथ एक बातिनी सफ़र भी है। तो हज के लिए क्या नसीहत है? जिसे अल्लाह इस्तिताअत दे उसे हज की अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए और इसकी रूहानी तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की इहयाउल उलूम की रोशनी में नमाज, ज़कात, रोज़े और हज के कुछ बुनियादी और ख़ास तौर पर बातनी पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम गजाली के नज़दीक इबादत सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि उनकी गहरी रूहानी हकीकतें हैं जिनका मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना और नफ्स को पाक करना है। उन्होंने हर इबादत के ज़ाहिरी ढांचे के साथ उसकी रूह को समझने और उस पर अमल करने पर बहुत जोर दिया है। बात सिर्फ अमल की नहीं, अमल के पीछे नीयत, कैफियत और आदाब की है। इन तालीमात से जो अहम पैगाम मिलता है वो यही है कि हमें अपनी इबादत को महज आदत या रस्म समझकर अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके मकसद, उनकी रूह और उनके बातनी आदाब को जानकर, समझकर और महसूस करके अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन इसी तरह हमारी इबादत जिंदा होंगी और हमारे अंदर वो तब्दीली लाएंगी जो उनका असल मकसूद है। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की इबादत में, ख़ास तौर पे नमाज में, ज़ाहिर व बातिन के इस तवाज़ुन को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिस पर इमाम गजाली ने इतना जोर दिया है। बहुत अहम सवाल है। इस पर गौर करते रहिएगा।